بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خیبر پختونخوا پابندی ہوٹل سیکیورٹی آرڈیننس 2014 کے کچھ رہ جانے والے دفعات کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن اور کچھ آرٹیکل اور کچھ سیکشنز وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے دفعہ 4 میں جو مہمان ہوٹل میں آتے ہیں ان کی شناخت کے متعلق، کہ دفعہ 4 میں ہے کہ کوئی بھی مالک، کوئی بھی پٹھادار اور کوئی بھی منیجر، جس کی ڈیفینیشنز میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مالک جس کے نام پر وہ بلڈنگ، وہ جو عمارت ہے وہ رجسٹر ہو تو وہ مالک کہلاتا ہے۔ پٹھادار جس کو لیز پر وہ بلڈنگ حوالے کی جائے، اور منیجر جو انتظام چلانے والا ہے رقم تنخواہ وغیرہ کے معاوضے پر، تو وہ منیجر کہلاتا ہے۔ تو یہ تینوں، یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی ایسے مہمان کو اپنے ہوٹل میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک یہ جو قوائف ہے یہاں پر جو ذکر ہوئے ہے دفعہ 4 میں وہ پورے نہ ہو جائے۔ پہلی فرصت میں جیسے کوئی مہمان آ جاتا ہے تو پہلی اس کی نادرا سے ویریسز کے ذریعے ویریفیکیشن کی جائے گی۔ تو پہلی فرصت میں جو مہمان آ جاتا ہے اس کا C-NIC لے کر نادرا ویریسز کے ذریعے اس کی ویریفیکیشن کی جائے گی کہ آیا یہ شخص کسی بھی مقدمے میں کسی بھی تانے کو ملوث تو نہیں ہے۔ تو پہلے تو اس کی ویریفیکیشن کی جائے گی، پھر اس کے بعد کچھ مزید قوائف ہے جو مالک، پٹھادار یا منیجر اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھے گا۔ ٹھیک ہے، وہ قوائف کیا کیا ہے؟ پہلی نمبر پر ہے جو گیسٹ مہمان وہاں پر ٹھہرنے کے لیے آیا ہوا ہے، جس کی پہلے سے نادرا ویریسز کے ذریعے ویریفیکیشن کی جا چکی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کا نام اور اس کا ایڈریس، یہ مالک، منیجر اور پٹھادار یہ اپنے پاس یہ قوائف محفوظ رکھیں گے۔ اس کے بعد ہے ایسے مہمان کی آمد اور روانگی کی تاریخ، کون سے ڈیٹ کو آیا، کون سی ڈیٹ کو روانہ ہوا، اس کے وزٹ کا مقصد، اس جگہ پر وہ جس مقصد کے لیے آیا ہے، تو یہ اپنے ساتھ مالک، پٹھادار اور منیجر وہ ریکارڈ میں رکھیں گے کہ کیا مقصد ہے ان کا یہاں پر وزٹ کرنے کا۔ اچھا، اس کے بعد اس کی NIC کی نقل وہ اپنے پاس رکھی جائے گی، جس پر جو منیجر ہے اس کی تصدیقی وہ رپورٹ ہوگی اس کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اس جگہ میں اگر مہمان کسی دوسرے علاقے سے ہے تو اس جگہ کا مقامی کوئی تصدیقی شخص وہ فراہم کرے گا، تو اس تصدیقی شخص کی نام، ولدیت، سکونت اور اس کا جو موبائل نمبر ہے، کانٹیکٹ نمبر ہے، تو وہ بھی اپنے پاس منیجر، مالک اور پٹھادار جو بھی ہے تو وہ اپنے پاس محفوظ ریکارڈ میں وہ شامل کرے گا۔ تو یہ قوائف مہمان کے لیے ہونا لازمی ہے۔ پہلے نمبر پر اس کی ویریفیکیشن کی جائے گی، اس کے NIC کی، نادرا کے ذریعے، ویریسز کے ذریعے، پھر اس کے بعد اس کا نام، ولدیت، سکونت، مطلب اس کا ایڈریس اور نام، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کی آمد اور روانگی کی تاریخ، وزٹ کا مقصد، اس کا NIC نقل اور اس کے ساتھ منیجر کی تصدیقی رپورٹ، اور اس کے بعد اس جگہ کا مقامی کوئی تصدیقی شخص جو اس کی تصدیق کرے کہ وہ اس کو جانتا ہے، تو اس کی NIC نقل اور اس کے دیگر وہ جو کاغذات ہے، مطلب ڈیٹا ہے اس کا، ولدیت، سکونت، یہ ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر، وہ ریکارڈ پر رکھا جائے گا۔ اچھا، ریکارڈ پر رکھنے کا مطلب کیا ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ دفعہ 5 میں ہے مہمان کے سامان کی جانچ پڑتال کرنا۔ تو کوئی بھی منیجر، کوئی بھی مالک، کوئی بھی پٹھادار کسی مہمان کو ٹھہرنے کی اجازت اس وقت تک نہیں دے گا، ٹھیک ہے، اس وقت تک اس کو وہاں پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے گا جب تک اس کے سامان کی مکمل طور پر تلاشی نہ لے جائے کہ آیا اس سامان میں کوئی اسلحہ، کوئی بارود
یا کوئی دیگر نفرت انگیز قسم کا مواد تو موجود نہیں ہے، تو اس کی تصدیق کرنے کے بعد پھر اس کو رہائش کے لیے کوئی بھی کمرہ، کوئی بھی جگہ دی جا سکتی ہے رقم کی وصولی پر۔ اچھا، اس کے بعد دفعہ 6 میں ہے کہ کسی بھی غیر مجاز مہمان کو جس کا جو ڈیٹا ہے وہ نہ لیا گیا ہو، مطلب اس کا معلوم ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو کوئی بھی مالک، پٹہ دار یا منیجر رہائش نہیں دے گا۔ اچھا، دفعہ 7 میں ہے پولیس کو اطلاع دینا۔ یہ وہ بات ہے جو مہمان روزانہ کی بنیاد پر ہوٹل میں آتے رہتے ہیں، تو ان کی صبح سے لے کر رات تک کا جتنا بھی اس کا جو مہمانوں کی آمد ہے، روانگی ہے، تو اس کا جو ریکارڈ منیجر نے، مالک نے یا پٹہ دار نے وہ مینٹین کیا ہوا ہے، تو اس ریکارڈ کو پولیس افسر کو روزانہ کی بنیاد پر مہیا کیا جائے گا۔ کون سے ذریعے سے؟ یا فیکس کے ذریعے، یا ای میل کے ذریعے، یا دیگر کوئی بھی ذریعہ استعمال کر سکتا ہے۔ دیگر میں ریٹن بھی دے سکتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی دے سکتا ہے، دیگر کوئی بھی سورس ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو منیجر ہے، جو مالک ہے، جو پٹہ دار ہے، وہ پابند ہوں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ پولیس اسٹیشن کو جو ان کا رجسٹر ہے ریکارڈ کا، اس کے متعلق ان کو رپورٹ کریں گے کہ ان کے ساتھ کتنے اشخاص نے اسٹے کیا، کون کون سے جگہ اس کے تھے، ان کے ایڈریس، ان کے وزٹ کے مقاصد، ان کے جملہ کوائف جتنی بھی ہے، NIC کاپی وغیرہ، تو یہ اس سے باخبر رکھیں گے روزانہ کی بنیاد پر۔ تو یہ ہمارے پولیس افسران کے لیے سمجھنے کے لیے اہم بات ہے کہ ان کے ایریا میں جو بھی ایسے ہوٹلز ہیں، تو ان سے روزانہ کی بنیاد پر وہ تفصیل طلب کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو تفصیل طلب کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے وقوعات میں جو جرائم پیش اشخاص ہیں، مجرمان ہیں، وہ ہوٹلز میں ہی اسٹے کرتے ہیں، لہٰذا ان کے ریکارڈ سے آسانی سے ان کو ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ دفعہ 7 ہی کی بات ہے کہ مالک ہوٹل کا، منیجر ہوٹل کا یا پٹہ دار، جو 3 اہم اشخاص ہیں، یہ اپنے جو ہوٹل کا ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائز بنائیں گے، مطلب کمپیوٹرائز وہ ڈیٹا بنائیں گے اور اس میں انٹری کریں گے، تاکہ مستقل ریکارڈ ان کے پاس پڑا رہے، کسی بھی وقت پولیس اس سے مدد کر لے سکتی ہے۔ اچھا، دفعہ 9 میں پولیس کا اختیار ہے۔ پولیس کا کیا اختیار ہے، ہمارا کیا اختیار ہے ہوٹلز کی سیکیورٹی سے متعلق؟ تو ایسا پولیس افسر جس کا رینک ASI ہو، ASI اسسٹنٹ سب انسپکٹر، یا اس سے بالاتر ہو، تو ایسا پولیس افسر اس تھانے کے حدود میں جتنی بھی ہوٹلز ہے اس کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا اختیار یہ ہے کہ مالک، پٹہ دار اور منیجر کی موجودگی میں وہ مہمانوں کو بھی چیک کر سکتے ہیں، مہمانوں کے کمروں کو بھی وہ چیک کر سکتے ہیں، لیکن ایسے ASI کے ساتھ مہمان کے کمرے کو چیک کرنے کے لیے یا مہمان کو چیک کرنے کے لیے اس ہوٹل کا مالک، اس کی موجودگی ہونی لازمی ہے، یا پٹہ دار ہے تو اس کی، یا کوئی منیجر ہے تو اس کی موجودگی میں تمام پروسیس کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد دفعہ 7، یہ جو دفعہ 10 ہے، دفعہ 9 کے بعد اس میں سزائے ہیں، مطلب FIR میں ہم یہی دفعہ 10 صرف مینشن کر سکتے ہیں۔ ابھی دفعہ 10 میں ہے کہ جو کوئی شخص دفعہ 3 سے لے کر دفعہ 7 تک جتنی بھی ہم نے سیکشنز پڑھے ہیں اس کی خلاف ورزی کرے، مطلب پولیس افسر کو معلومات پرووائڈ نہیں کرتا، کسی ایسے شخص کو دفعہ 4 میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس کا کوائف اس نے نہیں لیے ہیں، بغیر کوائف کے اس کو رہائش دی ہے، تو ایسے مالک اور پٹہ دار اور منیجر کے خلاف۔ 5 میں ہے کہ مہمانوں کے سامان کو چیک نہیں کیا ہے، ایسی صورت میں پھر، اور 6 میں کسی غیر مجاز شخص کو ہوٹل میں رہائش دی ہے، ٹھیک ہے۔ 7 میں پولیس کو اطلاع روزانہ کی بنیاد پر پرووائڈ نہیں کرتا تو باقاعدہ اس کے خلاف، ایسے مالک، پٹہ دار اور منیجر کے خلاف FIR دی جا سکتی ہے دفعہ 10 کے روح سے۔ تو دفعہ 10 کی روح سے FIR دی جا سکتی ہے جس کی سزا ہے 1 سال تک قید یا جرمانہ، یا دونوں سزاؤں کو اکٹھا بھی دیا جا سکتا ہے، جو مجسٹریٹ کا اختیار ہے۔ اچھا، اور اس کا آخری جو اہم سیکشن ہے دفعہ 11،
دفعہ 11 میں اس قانون کا ضابطہ ہے۔ ضابطہ کیا ہے کہ یہ جو قانون ہے اس پر ضابطہ فوجداری لاگو ہوگا، جس کا ہم نے ڈیفینیشن میں جس کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں 1898 کا جو قانون ہے، تو وہ اس قانون پر لاگو ہوگا، یعنی جو بھی کارروائیاں کی جائے گی ضابطے کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ کسی بھی شخص کو اگر یہاں پر گرفتار کرنا مقصود ہو تو کسی ہوٹل میں تو ضابطے کو دیکھا جائے گا۔ بن مقام ہے چونکہ ہوٹل، تو وہاں پر بن مقام کی تلاشی کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو لاگو کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جملہ جو ہدایت ضابطے میں ہے وہ یہاں پر اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ دوسری بات جو اہم، یہ قابل دست اندازی ہے یہ جرائم، ٹھیک ہے۔ اس میں بغیر مجسٹریٹ کے حکم کے ڈائریکٹ پولیس افسر دفعہ 10 کے مطابق FIR دے سکتا ہے، اور اس کی سماعت مجسٹریٹ درجہ اول سے کم مجسٹریٹ نہیں کر سکتا۔ سماعت کے اختیار مجسٹریٹ درجہ اول کو حاصل ہے۔ تو یہ قانون تھا خیبر پختونخوا پابندی ہوٹل سیکیورٹی آرڈیننس 2014 کا، جس میں ہوٹل کے بارے میں، سیکیورٹی کے بارے میں بہت اہم سی باتیں تھیں کہ کس طرح مہمان کو اس کو رہائش دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے لیے قوائف کیا ہوں گی، اس کے سامان کو چیک کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس کا ڈیٹا پولیس کو باقاعدہ اس کا دیا جائے گا۔ تو یہ بہت اہم قانون ہے جس کے مطابق ایسی جگہوں کو پابند کرنا نہایت ضروری ہے، اس پر پابندی لگانا، اس کو حدود میں ڈالنا، کیونکہ ایسے آپ کو جیسے پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہوٹل زیادہ تر جرائم کی گڑھ بن چکی ہے، لہٰذا اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا یہ پولیس افسران کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ ان جگہوں پر، ان ہوٹلز پر، ان گیسٹ ہاؤس پر، لاجنگ ہاؤس پر، ٹورسٹ ہوٹل پر، یا اگر کوئی سرائے ہے تو اس پر چیک اینڈ بیلنس لازمی رکھیں۔ امید ہے آپ کو اس قانون سے مفید باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی، اور ہمارے پولیس افسران اپنے اختیارات سے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اختیارات ہمارے کیا ہے قانون کے تحت، اور ان اختیارات کو انشاءاللہ وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس میں لازمی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے سوالات کو کلیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں کوئی نیا قانون آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنے دعاؤں میں مجھے اسپیشلی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔